ولا يحسن إنما لهم آتون ولا يؤدي حتى المجتهدون الذي ليس في صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل موجود ولا وقت معلوم الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم بعد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. قال الله تعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم ذو الجلال. سنت انبیاء علیہ السلام اور نظام طاغوت کے عنوان سے آج ہماری گفتگو کی چوتھی نشست ہے. اس میں ہم نے کل کی نشست میں کچھ خسارے کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ خسارہ کب واقع ہوتا ہے اور کاروبار میں گھاٹا کیا ہے, عقل میں گھاٹا کیا ہے اور ایمان میں گھاٹا کیا ہے. اس کو بھی سمجھیں گے, تھوڑا سا کوشش کریں گے. اس سارے جو جھگڑے ہیں نا, انبیاء علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کی جدوجہد ہے, اس میں جو ان کا فریق مخالف جو بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے, وہ جس مرضی روپ میں روپ اس کا کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس کے پیچھے بنیاد ایک ہی ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے معیشت, یہ کمائی کرنا, دولت. اگر کوئی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے وہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ طاقت ہی چاہ رہا ہے, طاقت کے بعد اس طاقت سے اس نے کیا کرنا ہے, اور قوموں پر تو ان کی معیشت کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا آہستہ رکھیں, کوئی نہیں, جب ضرورت ہوگی میں دیکھوں گا کہ میری آواز نہیں پہنچ رہی, میں اونچا بول دوں گا, تھوڑا سا اس کو بولنا ہے, یہ وہ ایکو جو ہے اس کا کم کر دیں, وہ کم کر دیں. قوموں کو ان کی معیشت میں بے ایمانی کی وجہ سے سزائیں ملی, عذاب آیا, اللہ کا عذاب اترا قوم. سود خوری کی لعنت تھی, ملاوٹ کی لعنت تھی, رشوت کی لعنت تھی, اور دولت کمانے کی ہوس ہر ایک. عرب کے معاشرے میں بھی یہ فخر کا باعث تھا, صرف اور صرف نسب فخر نہیں تھا, قبیلہ فخر نہیں تھا, بلکہ دولت بھی فخر کا باعث تھا. جو تاجر تھا وہ دولت مند تھا, وہ بڑا سردار تھا,
اور جو کہیں پر کسی نخلستان میں کوئی کاشتکاری کر رہا تھا تھوڑی بہت جگہ پر، وہ چھوٹا سردار سمجھا جاتا تھا، یہی کچھ کہا تھا۔ عتبہ نے آواز دے کر بدر میں جب وہ اور اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کے ساتھ آیا اور مسلمانوں کی جانب سے وہ 3 انصاری آئے صحابہ جو، عتبہ نے کہا تھا کہ ہمارے مقابلے میں ہم جیسے تو پھر حمزہ، علی بن ابی طالب اور عبیدہ بن حارث پھر یہ تو پھر بتا دیا کہ مقابلہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ زوم جو ہے اور اس کو کمائی کے جو طریقے ہیں یہ ہر دور میں ان سے ہماری جان قیامت تک نہیں چھوٹے گی، کہ انسان کا جو خسارے کے بارے میں، گھاٹے کے بارے میں جو معیار ہے، جو پیمانہ اس نے مقرر کر رکھا ہے وہ غلط ہے۔ ہم خسارہ کسی اور چیز کو سمجھیں۔ وہ جو بچڑا بنایا تھا سامری نے، تو اس کی بنیاد بھی تو یہ معیشت تھی، پیسے کمانا چاہتا تھا، دولت کمانا چاہتا تھا۔ سامری نے نہ بادشاہت کا دعویٰ کیا نہ خدائی کا دعویٰ کیا۔ اسے معلوم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہوئے کیا کہتے حضرت ہارون علیہ السلام کو، اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، میری قوم میں میرا خلیفہ تو ہے، واصلح اور ان کی اصلاح کی کوشش کرو، اور جو فسادی ہیں ان کے راستے کی اتباع نہیں کرنی، وہ اگر کسی طرف چلانا چاہیں تو وہ نہیں، فساد نہیں پھیلانا میرے بات، یہ نہ ہو کہ میں جاؤں اور تو پیچھے سے فساد۔ اور پھر جب واپس آئے اور دیکھا کہ قوم تو بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہے تو بڑے پھر غصے میں آئے، شدت میں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاڑی سے بھی پکڑا اپنے بھائی کو، عیسیٰ ما خلفتونی من بعدی، بہت بری خلافت کی ہے تو نے میرے بھائی، یہ داڑھی چھوڑ دے، یہ دیکھ رہے ہیں سارے، مجھے خود ہی تو آپ نے کہا تھا کہ فساد نہیں ہونا چاہیے، میں نے صرف اس لیے کہ یہ آپ کی غیر حاضری میں اگر میں کرتا ہوں تو پھر یہاں پر تو پھر جھگڑا شروع ہو جائے گا، اور ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، ان لوگوں نے تو مجھے بڑا کمزور سمجھا، میں کمزور ہوں نہیں، یہ قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، تو میں نے فساد سے بچنے کے لیے یہ کچھ نہیں کیا۔ اور اب میں جنہیں کچھ تاریخ سے شغف ہے وہ جانتے ہیں، خلافت راشدہ جب قائم ہوئی تو حضرت علی کو ایک شخص نے کہا کہ یا علی، یہ خلافت جو ہے یہ تو کمزور قبیلے میں چلی، تو اگر بھتیجے تو کہے تو میں، بھتیجا کہہ کر مخاطب کیا، تو میں مدینے کی گلیوں کو پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا۔ اسے جواب کیا دیا تھا؟ کہا کہ تم کب سے اسلام کے وفادار ہو گئے؟ میں فساد ڈالنے والا نہیں بنوں گا۔ اسی لیے پھر بعد میں بھی یہ تو نہج البلاغہ میں بھی آتا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جنہیں دیکھ کر دل جلتا تھا، آنکھ روتی، لیکن میں اللہ کی مشیت سمجھ کر خاموش رہا۔ میں آپ کا ارشاد تو بالکل یہی حیثیت جو تھی جب تبوک کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ لا نبی بعدی، تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے
جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام الا انہ لا نبی بعدی، لیکن یہ کہ میرے بعد نبی کوئی، تو وہ معیشت تھی، وہ جو بچڑا بنا تھا اس کے پیچھے بھی. اور اگر آپ کو میری بات کوئی بری لگ رہی ہو تو میں اس پر معذرت نہیں کروں گا. ہاں میں یہ بھی بتا دوں، بھلے لگتی رہے، وہ اس لیے کہ اگر معذرتیں کروانی ہو تو پھر ادھر کھڑا کر کے تقریر کروا، ممبر پر مت بٹھائیں. جہاں تو بیٹھ کر اگر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کرنی ہے. اگر آج بھی ہم یہی کچھ ہی کر رہے ہیں، میں تو پھرتا ہوں نا پاکستان میں، مجھے تو پتا ہے سجدے ادھر کرتے ہو، نیازہ ادھر پا. ہم نے قبلہ معاشی نظام چلائے ہوئے ہیں دین کے نام پر. وہ فتاوی کی صورت میں ہو، وہ تعویذات کی صورت میں ہو، وہ خطابات کی صورت میں ہو، وہ سریلی آواز کی صورت میں ہو، ان سب کے پیچھے ہمارا معاشی نظام ہے. ہماری وہ معیشت ہے جس میں ہماری ہوس پوری نہیں ہو. تو یہ چیز ہمیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اس لیے نہیں آ رہی جو میں نے اس پر غور کیا، اس کی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ خسارہ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں اصل میں ہمیں علم نہیں ہو سکتا کہ خسارہ ہے کیا. ہم وہ جیب کو خسارہ سمجھتے ہیں اور ہماری ساری ہمتیں جو ہیں وہ جیب کے خسارے کو درست کرنے پر لگی ہیں. لیکن ہم ایمان کا خسارہ جو ہے، میں نے کل بتایا، راس الایمان گئی، راس العقل گئی، ہم اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمارے ایمان میں کمی آ جاتی ہے. علم نہیں. علم میں نے بتلایا تھا، پرسوں بتلایا تھا غالباً شاید یا کل، کہ حقیقت کو جاننا شے، ذات کا ادراک کرنا یا صفات کے ذریعے سے کرنا یا ذات کو براہ راست پہچان کے کرنا. اب مثال سے سمجھ لیں، جو ہمارے نوجوان دوست ہیں، عمار بیٹھا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، زندگی دے، اللہ آپ کو سلامتی دے، صحت دے. سانپ کاٹتا ہے، زہریلا ہوتا ہے. یہ جو چھوٹا بچہ بیٹھا ہے آپ کے ساتھ، اگر اسے کبھی اتنی عمر تک آنے میں بھی اس بچے کو کسی نے سانپ سے ڈرایا نہ ہو، اس کو دکھایا نہ ہو، اس کو ڈرایا نہ ہو، بتایا نہ ہو، اس بچے کے سامنے سانپ آئے گا نا، یہ اسے ہاتھ سے پکڑے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کو، چھوٹے بچے کو، اس کو علم نہیں کہ سانپ کیا کرے. اور اگر کاٹ لے گا سانپ تو پھر اب تو علم کیا، اب تو یقین ہو گیا. اب وہ علم جو ہے وہ یقین کی حدود پر چلا گیا. تو اب کیا ہوگا؟ جب علم ہو گیا کہ سانپ کاٹتا ہے اور زہریلا ہوتا ہے، تو اب یہ کبھی بھی سانپ کے نزدیک نہیں جائے گا. موسیٰ علیہ السلام شیخار تھے، ہیرے کو چھوڑ کے انگارے کو پکڑ لیا. یہ ان کا بچپنا تھا، شیخارگی تھی. علم جہاں پر ہوگا، ہمیں معلوم ہے کہ آگ جلاتی ہے، اس لیے ہم آگ سے بچتے ہیں. اگر ہمیں یہ علم نہ ہوتا کہ آگ جلاتی ہے تو ہم بھی آگ میں ہاتھ ڈال دیتے، ہم بھی آگ کو پکڑ لیتے، ہم بھی یہ کرتے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں نے جہاں پر یہ آیت پڑھی تھی، ہمارے اوکاڑا میں براہ
برادری کا ایک گاؤں ہے جی گیلانی سادات کا پورا گاؤں بڑا پرانا, آدھا گاؤں شیعہ ہے آدھا گاؤں سنی, وہ ہیں سارے ایک ہی برادری ایک ہی گاؤں, تگڑے پیر ہیں. اب وہ کچھ آپس میں ناچاکی ہوئی محرم کے دوران جلوس پر تھوڑی بہت, تو جو شیعہ حضرات تھے وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی سوئم کی مجلس 12 محرم, انہوں نے 12 محرم کی مجلس رکھ لی امام بارگاہ میں. جو سنی تھے ان کی جو ہے وہ 11ویں ہوتی, انہوں نے 11ویں پر بڑے بڑے مناظر قسم کے انہوں نے مولوی بلا لیے. اب ایک تصادم کا, برادری میں تصادم کا خطرہ پیدا ہوا, تو کہ یہ ادھر سے بھی سپیکر چلے گا, امام بارگاہ سے بھی سپیکر چلے گا, اور پھر یہ ایک دوسرے کو سنائیں گے, برادری لڑ پڑے گی, مجھے بڑے فون چھوڑ آئیں گے. وہ بہرحال مجھے وہ اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے کہ جی آپ آئیں گے تو یہ مسئلہ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا. میں پہنچا وہاں پر, جو سنی پیر صاحبان تھے, چٹی داڑیاں سفید بڈھے بڈھے, ان کو میں نے ساتھ لیا. انہوں نے کہا کہ 40 سال ہو گئے اس امام بارگاہ کو بنے, ہم نے آج تک اس کے اندر قدم نہیں رکھا, ہمارے گاؤں میں ہے, لیکن اب تو آیا ہے تیرے کہنے پر ہم جا رہے ہیں. ان سب کو ساتھ لیا, میں کہا پہلے ادھر چلتے ہیں پھر میں آپ کی طرف آؤں گا, ان کو لے کر وہ آپ کی طرف چلے گا. شرط یہ ہوئی کہ تقریر صرف میں کروں گا اور کوئی بندہ تقریر نہیں کرے گا. میں بیٹھ گیا, میں نے شروع کی, وہ بیٹھے ہیں سنی پیر صاحبان بھی سارے بالکل فرنٹ پر بیٹھے, تو وہ میں نے وہ جملہ جو ہے وہ فضائل میں نے کہا, تو ادھر سے آواز ہے, وہ بیٹھا ہوا تھا گاؤں کا کوئی, وہ غیر سید تھا, منکرات لعنت بے شمار. اب وہ جو پیر صاحبان ہیں نا جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے, وہ سارے ایک دوسرے کی طرف بھی دیکھنے لگے اور پھر میری طرف بھی دیکھنے لگے. اب وہ ان کو یہ ہوا کہ یہ ہم پر یہ کر رہا, تو وہاں میں نہیں آیت پڑی, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. ان کے بتوں کو بھی گالی مت دو, نہیں تو جواب میں یہ اللہ کو گالی دیں گے عدوان, عداوت کی وجہ سے, جو انہیں تمہارے اس گالی کی وجہ سے ان کے اندر جو عداوت پیدا ہوگی تو یہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم. انہیں علم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, انہیں علم نہیں, بغیر علم, انہیں علم نہیں کہ یہ حرکت کیا کر رہے ہیں, یہ حرکت کر بیٹھیں گے علم نہ ہونے کی وجہ سے. تو اللہ کہتا ہے کہ جو میرے جھوٹے شریک ہیں, جو شریک ہے ہی نہیں, ان کو گالی نہ دو. تو وہ علی جو ہے ہی چلتا پھرتا قرآن, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کہے کہ تم میرے مخالفین کو گالی دو. یہ میں نے وہ بات تمہیں سمجھائی, آپ تھوڑا سا, یہ تو چلتا پھرتا قرآن. تو پھر اس میں جواب میں پھر چیزیں جو ہے وہ کہاں کی کہاں جائیں گی. ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے. ابھی شاہ صاحب سے یہی بات ہو رہی, اس میں اس جلتی آگ میں جو ہے مزید تیل مت ڈالو, یہ بہت زیادہ بھڑک جائے گی, سب کچھ تباہ ہو جائے گا. تو علم ضروری ہے, علم ہوگا تو سمجھ میں. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. اب ایمان کس پر لانا ہے؟ اللہ پر, اللہ کے رسول پر, یہی ایمان شروع ہو رہا ہے نا. تو اب جسے علم نہیں ہے اس کا ایمان نہیں, اس بات کو ذہن میں رکھنا. ایمان کی بنیاد علم پر ہو, علم ہے
بنیاد ایمان کی اور عمل کی بنیاد ایمان پر ہو. اگر ایمان نہیں ہے تو وہ عمل بھی ضائع، بالکل اس عمل کی کسی قسم کی کوئی برکت نہیں. تو یہ معیشت تھی. میں پھر واپس آتا ہوں اپنی بات پر، اور طرف چلا گیا. یہ معیشت تھی جس کے پیچھے یہ سارا کھیل ہر دور میں کھیلا جاتا تھا. جس وقت وہ سارے سردار اسرائیلیوں کے اکٹھے ہو کر آئے اپنے نبی کے پاس اور انہیں کہا کہ ہمارے لیے ایک ملک مقرر کرتے، بادشاہ مقرر کرتے. پھر نبی نے کہا اچھا ہو گیا. ان اللہ کا بعث لکم طالوت ملکا، طالوت کو بادشاہ اللہ نے بنا دیا. میں نبی تو صرف اعلان کرتا ہوں. تو کہنے لگے کہ کیسے ہو سکتا؟ نحن احق منہ، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہ بننے کے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعْتًا مِنَ الْمَالِ، اسے مال اس کے پاس زیادہ نہیں ہے. نہ تو وہ بڑا سردار ہے اور نہ اس کے پاس دولت. تو معیار تو جو ہے وہ سرداری اور دولت ہے، وہ نہیں ہو سکتا. تو کہا وہ زیادہ ہو بس قطن فی العلم والجسم. بات کو مختصر کرتے اللہ نے اسے شجاعت، بہادری اور علم، یہ اللہ نے اسے تم سے زیادہ دی. یہ معیار دے کر خاموش کروا دیا. پھر اس کی نشانی بھی بتا دی. ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. اس تابوت سکینہ کو ملائکہ فرشتے اٹھا کر لا رہے ہیں. یہ اس کی نشانی. اگر تم مومن ہو تو اس کو سمجھ جاؤ. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی خواہش نے ہلاکت میں ڈال یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچے. نظام کثرت کا بنا دیا، چاہے وہ سامراجیت ہے اور چاہے وہ کچھ بھی ہے، اس کے پیچھے صہیونیت ہے یا کچھ ہے. نظام کثرت کا بنا دیا. وہ تمہارا حکومتی نظام ہو، کثرت کا محتاج ہے. وہ تمہارا کاروبار کا نظام ہو، کثرت کا محتاج ہے. 10 لاکھ روپے ہے جی میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، ادنال کی ہوتا ہے کر لے جا. وہ 50 لاکھ لے کر آ، کوئی کروڑ لے کر آ، کاروبار کرنا ہے. کثرت پر دار و مدار ہے تمہارا. لیکن ذہن میں رکھو کہ کثرت کی دلیل جتنی مرضی جو ہے وہ بظاہر تمہیں قوی نظر آئے، اللہ نہیں مانتا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. کیا اسے خلیفہ بنا رہا ہے زمین میں جو خون بہائے گا، فساد کرے گا، بگاڑ پیدا کرے گا؟ نحن نسبح بحمدک، ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. ہم متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم عبادت گزار ہیں، ہم تسبیح و تحلیل کرنے والے ہیں. تو وہ نہیں ہم. اور یہ کہہ کون رہے تھے؟ جن کی اکثریت تھی. یہ کہہ وہ رہے تھے جن کی اکثریت تھی. اور ایک اور تھا جس نے کہا کہ یہ عبادت کی دلیل دے رہے ہیں، تقوی کی دلیل دے رہے ہیں، پرہیزگاری کی دلیل دے رہے ہیں. اس نے کہا میں خلقت کی دلیل دے رہا ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے بنایا. میں افضل ہوں، میں سجدہ کیوں کروں اسے؟ نہیں کرتا میں سجدہ. تو اب اکثریت ان کی تھی اور اس نے اپنی خلقت کی دلیل پیش کی. وہ جو اکثریت والے تھے ملائکہ، ان کی دلیل عبادت و پرہیزگاری تقویٰ تھی. علم آدم الاسماء کلها، اللہ نے کہا یہ ادھر علم ہے، ادھر عبادت ہے. نہیں مانی. وہ طالوت کے معاملے میں دولت تھی، کثرت، نہیں مانی.
کا علم ہے، علم زیادہ دیا ہے میں نے، دولت تمہارے پاس ہوگی، علم طالوت کے پاس ہے۔ اور طالوت جب جیت رہا ہے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی مرتبہ ہوا ہے، یعنی یہ طالوت سے پہلے بھی ہوا ہے کہ قلیل چھوٹی جماعت اقلیت اکثریت پر غالب آ گئی۔ یہ اللہ کہہ کہ یہ تو جناب طالوت سے پہلے ہوا، ہم نے پھر بدر میں یہ منظر دیکھا، ہمیں پڑھایا جائے چھوٹی جماعت غالب ہے۔ کیا آج آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور جس نظام کے تحت رہ رہے ہیں، کیا وہاں پر یہ تصور ہے کہ کوئی چھوٹی جماعت جو ہے وہ بڑی جماعت پر، اکثریت والی جماعت پر غالب آ جائے؟ ایسا کوئی تصور نہیں۔ آپ اکثریت کے ماننے والے بیٹھے، کیونکہ آپ کا معاشرہ جو معاشرے کی بنیادیں جو ہیں وہ اکثریت کے اس پر ہے کہ جو اکثریت میں ہے اس کا حق ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں چھٹے سورے میں آیت 116 میں وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ میرے حبیب اگر اکثریت کی بات مانو گے تو وہ تمہیں اللہ کے رستے سے ہٹا دے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ تو گمان کی پیروی کر رہے ہیں صرف، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ ایسی ٹیوے لگا رہے ہیں کل پچھو توڑا رہے ہیں۔ اِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، سیدھا فتویٰ ہے قرآن کا، اکثریت فاسقوں کی ہوگی، اکثریت فاسقوں کی، سیدھا سا۔ اسی سورہ انعام کی چھٹے سورہ کی آیت 128 میں اگر اکثریت کے نظام میں ہم رہ رہے ہیں نا تو پھر چلے میں بھی کہتا ہوں، میں کیونکہ یہ لائیو چل رہا ہے نا تو اس کے ذریعے سے پیغام دے رہا ہوں، ٹھیک ہے میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ اکثریت پر نظام ہونا چاہیے، سارا کچھ سب اکثریت پر ہونا چاہیے، میں اس کو مان لیتا ہوں۔ پھر آپ کو اکثریت ماننی پڑے گی جو یہ سن رہے ہیں لائیو کے ذریعے سے، کیونکہ اسی چھٹے سورے کی آیت 128 میں کہا یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے گروہ جنات تم انسانوں سے زیادہ اکثریت میں ہو، اور روایات میں ہم نے پڑھا ہم سے 9 گنا زیادہ ہیں، تو پھر ان کی اکثریت کو تسلیم کر لیتے ہیں اور سارا کچھ ہی جنات کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہم نے تو 11 محرم کو ہی ان سے ابتدا کی، پھر ان کے حوالے کر دیتے ہیں نا۔ وہ تو پھر یہ جو ہم نے یہ جو نظام بنا رکھے ہیں جن کا قرآن و سنت میں کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملتا ہے، تو وہ اگر 9 گنا کے حساب سے ہوں تو پھر انسانوں کے ووٹ تو 20,000 ہوں گے، جنات کا ووٹ 1,80,000 آئے گا اس کے مقابلے، تو پھر تو آپ کے پاس تو کوئی نظام ہی نہیں کسی بھی قسم کا۔ تو اکثریت کو قرآن نہیں مانتا ہے، کسی بھی صورت میں نہیں مانتا ہے کہ تم یہ کہو کہ نہیں اکثریت کا، نہیں کہا نہیں، یہ اکثر جگہوں پر یہی تو کہا اکثرہم لا یعلمون، یہ کیوں بھٹک گئے؟ کیونکہ اکثریت کو علم نہیں۔ اکثرہم لا یعقلون، یہ کیوں بھٹک گئے؟ کیونکہ اکثریت نے عقل سے کام نہیں لیا۔ تو اکثریت کو اللہ بے عقل کہہ دیتا ہے، اکثریت کو اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، لا علم کہہ دیتا ہے۔ اکثریت کو اللہ فاسق کہہ رہا ہے قرآن کے مطابق، اللہ نہیں مانتا۔ اور جب کہیں پر اکثریت کی دلیل آئے یا دولت کی دلیل آئے یا پھر خلقت کی دلیل آئے تو اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں اللہ رب العزت جو ہے وہ علم کی دلیل کو پیش کرتا ہے کہ تمہاری اکثریت ایک طرف، میں نہیں مانتا، علم اس پر برتر ہے، تمہاری عبادت پرہیزگاری تقوی ایک طرف، اگر علم نہیں ہے تو وہ تقوی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، وہ عبادت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، علم اس سے برتر ہوگا۔ تمہاری دولت و سرداری ایک طرف، علم نہیں ہے، فارغ ہے، علم اس سے برتر ہوگا،
اور تمہاری خلقت، تمہارا نام و نسب، تمہارا قبیلہ ایک طرف، علم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، علم اس سے برتر ہوگا. تو وہ اللہ جس نے اپنے نبی مکرم کو کہا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس نبی مکرم نے اپنے مقدس لبوں سے جب یہ ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، تو پھر سب واضح ہو گیا، پھر سب کچھ واضح ہو گیا کہ اب علم کا مقام کیا ہے. اب خلافت ہو، امامت ہو، بادشاہت ہو، منصب ہے، قرآن مجید کے مطابق اللہ دیتا ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں. یہ ایک طرف ہے، علم کا مقام ایک طرف ہے، اس کو آپس میں گٹ مٹ کر کے لڑانا دو. میں ایک اور طریقے سے بات سمجھاتا ہوں. اللہ نے جب کہہ دیا نا علم برتر ہے سب سے، اور میں نے انہی دنوں میں نے وہ آئینے کی مثال بھی آپ کو دی تھی کہ قلب آئینہ ہوتا ہے، پھر ایک جیسے کو پہچان لیتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ ہے وہ وجہ، یہ سارے منصب ہیں، ان کو ایک طرف رکھیں اور کچھ دیر کے لیے سنی شیعہ جھگڑا جو ہے آپ کا جن جن معاملات میں بھی ہے اس کو بھی ایک طرف رکھ دیں کچھ دیر کے لیے. میری ریکویسٹ پر جتنے یہاں پر اہل سنت حضرات ہیں وہ بھی کچھ دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیں اس جھگڑے کو، جتنے یہاں پر شیعہ حضرات ہیں وہ بھی اس جھگڑے کو ایک طرف رکھ دیں. اب ہو سکتا ہے کہ شیعہ حضرات کو اتنی زیادہ میری شروع کی بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن اہل سنت کو یہ بات شروع والی بات بھی سمجھ میں آئے گی. آخر والی آتی ہے کہ نہیں آتی یہ میں نہیں کہتا، شروع والی بات سمجھ. دیکھو وہ تھا انبیاء کا مقام. قرآن کے مطابق اللہ کہتا ہے کہ یہ منصب میں دیتا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں دیتا. خلافت بھی اللہ نے دی، امامت بھی اللہ نے دی اور بادشاہت بھی اللہ نے دی. لیکن اب جہاں پر چناؤ شروع ہوتا ہے، جہاں پر ہم وہ جو ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں چناؤ کی طرف. تو اب چناؤ میں یہ ذہن میں رکھنا کہ چناؤ میں بھی کوئی معیار ہونا چاہیے. اب آپ آگے میں نے کہا کہ اپنی شیعہ سنی عقائد کو ایک طرف رکھ دیں، اپنی عقل کو صرف حاضر کر لیں. تو چناؤ میں بھی کوئی معیار ہونا چاہیے. یہ وجہ تھی کہ اہل سنت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق کو چنا حضرت ابو بکر جیسوں نے. بس یہ اس بات پر توجہ کرنی ہے آپ نے. اب چناؤ پر آ گئے نا، ہم نے اب عقل کو حاصل کیا ہے. ابھی ہم اپنے مسلکوں کو ایک طرف رکھیں. حضرت ابو بکر کو چنا حضرت ابو بکر جیسوں نے، حضرت عمر فاروق کو چنا جس نے حضرت ابو بکر نے چنا، تو حضرت عمر فاروق کو چنا حضرت عمر جیسوں نے. حضرت عثمان کی باری آئی تو وہ شورا تھی، 6 کون تھے ان میں؟ سعد بن ابی وقاص، زبیر، طلحہ، عبد الرحمن بن عوف، اس طرح کی ہستیاں تھیں. حضرت ابو بکر کو چنا حضرت ابو بکر جیسوں نے. حضرت عمر کو چنا جو حضرت عمر جیسے تھے انہوں نے چنا. حضرت عثمان کو چنا حضرت عثمان جیسوں نے. یہ تھی وہ وجہ جب حضرت علی کی باری آئی اور بلوائیوں نے کہا، وہ جنہوں نے مدینہ پر قبضہ کیا ہوا تھا، کہ آپ منبر پر بیٹھے، تو کہا تم مجھے نہیں بٹھا سکتے ہو، تم مجھے نہیں بٹھا سکتے ہو. کیوں کہا کہ تم مجھے نہیں بٹھا سکتے؟ وہ تو پھر بعد میں وہ جو ہوا کہ پھر فساد ہوگا، پھر ہم یہ کریں گے، پھر ہم وہ کر دیں گے. تو بھی یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جا کے بیٹھو. نہیں، اس لیے کہ اگر تم مجھے بٹھاؤ گے تو جب بھی تم چاہو گے تم مجھے اتار بھی دو گے. جو بٹھاتا ہے
وہ اتارنے کا اختیار بھی رکھتا ہے. اس لیے کہا کہ نہیں تم نہیں. پھر خود بیٹھے, اور جب خود بیٹھے تب کہا کہ آج حق اپنی جگہ پر آ گیا. پھر ادھر بیٹھ گئے. تو چنے وہ اگر چناؤ کو ہی تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس ان تمام چیزوں کا حل چناؤ ہے, تو پھر جس درجے پر چناؤ ہونا ہو اس درجے پر اس درجے کے لوگ ہی اس کو چنے, نہ اس سے اوپر والے نہ اس سے نیچے والے. پھر اسے ایسے چنے. فٹ بال کی جو ٹیم ہو نا, اسے فٹ بال کے سینئر کھلاڑی چنا کرتے ہیں. وہ کچھ اسکولوں میں پڑھانے والا استاد نہیں چنے گا جسے فٹ بال کا نہیں پتا ہے. ایسا ہی ہے نا, وہ فٹ بال کے کھلاڑی جو ہے وہ اس کو چنے. تو یہ اکثریت سے جان چھڑا, یہ جو ایک بن گیا ہے نا, یہ ہم نے بنا لیا ہے کہ نہیں جی جو اکثریت کی بات ہے وہ درست ہے, تو اللہ نے کہا کہ اکثریت تو فاسق ہے. اس سے جب ہم اس چیز سے جان چھوڑا لیں گے تو پھر عقائد میں ہمیں بڑی پختگی حاصل ہوگی. پھر ہم معاشرے کو نہیں دیکھا کرتے. پھر جب ہمیں کوئی حق بات مل جاتی ہے تو چاہے ہم اقلیت پر بھی ہیں, پھر ہم اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر ہم اس بات پر پہرا دیتے ہیں. تو علم کا ہونا ضروری ہے. والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. بس وہ جنہوں نے اس نبی پر ایمان لائے, علم تھا تو ایمان لاؤ, وعزروہ ان کی مدد کی, ونصروہ ان کی نصرت کی, واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس نور کی اتباع کی جو نبی کی مائیت میں اترا. اس میں آپ بہت سن چکے ہیں, ویسے وہی لوگ فلاح پانے والے. جس نے کسی نے نہ سنا اس کے لیے ہلکی سی بات کر دیتا ہوں نا, کہ اتباع کسے کہتے ہیں؟ التبی کہتے ہیں. التبیع جو ہے عربی میں وہ بچڑا, یعنی جو اتباع کر رہے ہیں, جو اپنی گائے کے بالکل پیچھے پیچھے چل. تو اتباع کے لیے سامنے کسی جسم کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت ہارون علیہ السلام نے جب وہ سامری نے وہ ماجرا کھڑا کیا تھا اپنی معیشت مستحکم کرنے کے لیے, تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا تھا فاتبعونی وأطیعوا امری, میری اتباع کرو, جو میں کر رہا ہوں ویسے کرو. وأطیعوا امری, اور میرے امر کی, میرے حکم کی اطاعت کرو. تو اطاعت امر کی ہوگی, اتباع جسم کی ہوگی, وجود کی ہوگی, فعل کی ہوگی, عمل کی ہوگی, اطاعت قول کی ہوگی. حضرت خضر کو کیا کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, کیا میں تیری اتباع کر سکتا ہوں اس علم کے لیے تو مجھے سکھائے, وہ علم جو تجھے علم رشد ملا ہے. یہاں پر علم کی ایک نئی قسم آ رہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے مجھے تیری اتباع کرنی پڑے گی, تیرے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا, تو مجھے وہ علم رشد عطا کر. اور اسی سورہ میں, سورہ کہف میں ہی کہا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز اس کا کوئی ولی, کوئی مرشد نہیں پائے. یعنی رشد کا علم والا جو ہے وہ نہیں ہوگا, گمراہ, اور ولی بھی نہیں ہوگا کوئی اس کا جو گمراہ ہو گیا ہے. تو اب ہے اتباع. اب یہاں پر یہی تو بتایا والذین آمنوا بہ, جو میرے اس حبیب مکرم پر ایمان لائے, وعزروہ ترجمہ لکھا ہوتا ہے عام طور پر, اور ان کی مدد کی, ونصروہ, تو نصروہ یہ بھی تو مدد ہے, نصرت کی, یہ بھی ان کی مدد کی. واتبعوا النور الذی انزل معہ,
اور پھر آگے ہے اتباع کی اس نور کی جو نبی کی مائیت میں اترا. یہاں پر مراد لی کہ نور سے مراد جس کی اتباع ہے وہ ہے قرآن مجید. اتباع تو مجسم کی ہے. قرآن کو کہنے لگے کہ ہاں جی قرآن کو قرآن مجید میں کئی مرتبہ کہا گیا ہے کہ قرآن کی اتباع کرو، براہ راست بھی کہا گیا کتاب کی اتباع کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے، تو کتاب کو بھی آپ نور بھی کہتے ہیں، لیکن کتاب مجسم ہو کر آئی ہے، الفاظ میں آئی ہے، سامنے آئی ہے، اس کے پیچھے چلنے کا اللہ نے کہہ دیا ہے. لیکن یہاں پر جس نور کی انزل معہ، نبی کی مائیت میں جڑ کر جو نور اترا ہے جس کی اتباع کی ضرورت ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ نور ایسا مجسم ہوگا کہ جو خود چلتا پھرتا قرآن ہو، قرآن کی تفسیر اس سے ہو سکے. تو یہ جو ازروح ہے، یہ ازر کسے کہتے ہیں؟ یہ تعزیر سے ہے، تعزیرات پاکستان. اس کے معنی مدد کس خالی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے یہی مادہ استعمال کر کے کہ اپنے مظلوم اور ظالم بھائی کی تعزیر کرو، مدد کرو. یا رسول اللہ کیسے کریں؟ کہا وہ مظلوم کی تو مدد سمجھ میں آ گئی، تو ظالم کی مدد کیسے ہوگی یا رسول اللہ؟ فرمایا اسے ظلم سے روک کر. یعنی اب یہ اسے روک رہے ہیں اور یہ اس کی مدد ہو رہی ہے. اسی لیے یہ جو سزائیں دی جاتی ہیں اس کے لیے تعزیرات پاکستان کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اب ہم یہ جو سزا دے رہے ہوتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اب اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کو روک رہے ہیں کہ وہ برائی سے باز آ جائے. یہ کیا جائے تو الٹ طریقے سے مدد کی جائے، اس کو تعزیر کہتے ہیں. الٹ طریقے سے کسی کی مدد کرنا اس کو تعزیر کہتے ہیں. آئے سب کے سب اکٹھے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اللہ کے رسول ہمارے جانور پیاس سے مر رہے ہیں، چراگاہوں میں گھاس ختم ہو گئی ہے، جانور بھوک سے بھی مر جائیں گے، قحط کی صورت حال ہے، بارش کی دعا کی. اور پھر بارش کی دعا کی. حدیث میں ہے بہت میਂہ برسا، 8 دن لگاتار بارش ہوتی رہی. اگلے جمعے کو پھر اکٹھے ہو کر آ گئے، یا رسول اللہ ہم تو ڈوب گئے. کہا اللہ ہم پر نہ برسا، ہمارے ارد گرد برسا. ارد گرد برسنا شروع ہو گیا. حدیبیہ، سنا حدیبیہ کے موقع پر 1400 سے 1500 کے قریب اصحاب تھے. پانی ختم ہو گیا، تھوڑا سا پانی تھا برتن میں. اللہ کے رسول نے کہا لاؤ برتن، اپنا دست مبارک اس میں ڈالا، ہٹالا. صحابہ کہتے ہیں انگلیوں سے پانی پھوٹنا شروع. تو اب جو طریقہ ہے، طریقہ جو ہے وہ کیا ہے جو پہلے اپناتے رہے. عبد المطلب نے پوتے کو گود میں لے کر بارش کی دعا کی تھی. ابو طالب نے بھتیجے کو ساتھ کھڑا کر کے بارش کی دعا کی تھی. نبی اکرم نے خود بارش کی دعا کی تھی، اللہ بارش برسا. آسمان سے بادل برستا تھا، پانی مل جاتا تھا سب کو. تو اب اللہ کے رسول آپ دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرتے، بارش ہو جاتی. یہ انگلیوں سے پانی نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ اب یہ مطلب سمجھانا تھا کہ تعزیر کسے کہتے ہیں، الٹ طریقے سے مدد کرنا یہ کسے کہتے ہیں. اور آسانی سے سمجھا دوں، سورج مشرق سے نکلے تمام انسانیت کی مدد کرتا ہے. مشرق سے نکلے ہر کسی کی مدد کرتا ہے، لیکن صبح فجر کے وقت مشرق سے نکلنے والا سورج طلوع نہ ہو، یہ بلال کی تعزیر ہے. مشرق سے نکلنے والا بلال کی اذان طلوع نہ ہو، یہ بلال کی تعزیر. وہ ڈوبتا ہے جو مغرب میں، تاکہ تم سکون لے سکو، نیند سو سکو. وہ ڈوبا ہوا واپس پلٹ آئے، یہ علی کی تعزیر ہے. اور آسان کر دوں، ہر ایک نے نبی محترم کے زمانہ نبوت میں
میدان میں آ کر مدد کی، علی نے بستر پر سو کر مدد کی. یہ ہے تعزیر. اور زیادہ وضاحت کر دو، ہر کسی نے اپنے ایمان کا اعلان کر کے مدد کی، ابو طالب نے ایمان کا اعلان نہ کر کے رسول کی مدد کی. یہ تھی مدد، یہ تعزیر. اور پھر ابو طالب نے اپنی ہی آل میں سے کہا آل ابی طالب جو ہے یہ اس دین پر قربان. اب بڑا عقیدہ ہے ہم سب کا، اہل سنت کا بھی اور اہل تشیع کا بھی، سب کا ہے. کسی کو عرس ہو، نیک آدمی کو ہو، وہ آتا ہے اپنے نام پر ہونے والی محفل میں ہمیشہ ہی پڑھتا ہوں جملے، تاکہ یہ اس عقیدے کی یاد تازہ ہو. نبی علیہ السلام کا میلاد ہو، نبی علیہ السلام اس میں عقیدہ ہے، اس میں آپ تشریف لاتے ہیں اگر نیت خالص ہو. اب جس وقت ہم یہ کہتے ہیں نا کہ حسین کی مجلس ہو، تو پھر بھی ہر کوئی آتا ہے، رسول اللہ بھی آتا ہے. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ کائنات آپ کی تشریف لاتی ہیں. اور کوئی آئے نہ آئے، کربلا کا بیمار سید سجاد ضرور آتا ہے، میزبان ہے مجالس. اور میں جہاں کہیں جاؤں ذکر آل رسول کے لیے تو میں ان کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں جو بیٹھتا ہوں ممبر پر، میں کہتا ہوں کہ وہ بانی مجلس کا ان کو بلائیں، انہیں بٹھائیں اندر. عام طور پر ہوتا ہے بانی بڑا مصروف ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر کاموں میں لگا ہے، یہ ہے. تمہارا اگر عقیدہ یہ ہے نا تو نہیں، ان کے میزبان ہیں، ان کے اس ذکر کے میزبان وہ ہیں سید سجاد. بانی ہے وہ، جب وہ خود بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر تم تو ایک ان کی دی ہوئی سعادت حاصل کر رہے ہو. ان کے بیٹھے ہونے کی صورت میں تمہیں کہیں اور نہیں ہونا چاہیے. تمہاری مجلس جو ہے وہ بے برکت ہو، اس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں خاموشی سے، کسی بھی بولے. سید سجاد جس وقت پڑھنے والا آل محمد کے مسائل بیان کرتا ہے اور سننے والا ان کو سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور روتا ہے، تو سید سجاد خاموشی سے اٹھ کر اس رونے والے کے پاس جا کر اپنے زخمی ہاتھ بلند کر کے یہ دعا کرتے ہیں اس کے لیے کہ خالق، اس نے میرے بھائی علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکلتے نہیں دیکھا، یہ سن کر رو رہا. خالق اس کی تمام حاجات کو پورا فرما. اور جانتے ہو بڑا پیار تھا سید سجاد سے شہزادی سکینہ کو. جہاں سجاد ہو وہاں سکینہ ضرور ہوتی ہے. جس وقت سید سجاد اس رونے والے کے لیے دعا کرتے ہیں نا کھڑے ہو کر، اسی لمحے پردہ داروں میں 4 سال کی معصومہ اپنے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلا کر کہتی ہے کہ خالق یہ میرا وہ بھائی ہے جس نے کوفہ اور شام کے بازار میں تجھ سے کچھ نہیں مانگا. میرے بھائی سجاد کی دعا کو قبول فرما. بڑا پیار تھا آقا زادی کو اپنے بھائی سید سجاد سے. 10ویں کے دن عصر کے وقت تک شہزادی سکینہ نے پانی مانگا، عصر کے بعد پانی نہیں مانگا. شاید سمجھ گئی تھی کہ پانی لانے والا ہی کوئی نہیں.
مانگوں تو مانگوں کس سے؟ کہیں سے وہ پانی آیا ہے نا، تو سب سے پہلے شہزادی کو پیش کیا گیا، سکینہ پانی پی، میں پھوپھی اماں پہلے آپ دوسروں کو پلاؤ، میں بعد میں پیوں۔ دوسروں کو پلانے کے بعد جو پانی بچ جاتا تھا وہ سکینہ کو پیش کیا جاتا، اپنے حصے کا پانی لے کر، چھوٹے چھوٹے اپنے ہاتھوں میں وہ پانی کا پیالہ لے کر، وہ بچا ہوا پانی لے کر دوڑ کے جاتی تھی سکینہ، دور دھوپ میں بیٹھے سید سجاد کے زنجیروں پہ سارا پانی پھینک کر کہتی تھی، بھائی میری خیر ہے، تیرے زنجیر کچھ تو ٹھنڈے ہو جائے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات بیمار کربلا کے صدقے ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ، شفا عاجلہ۔ جس حسین نے کربلا کی تپتی ریت پر تمام نبیوں کا قرض چکا دیا، اس حسین کے صدقے مالک قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرمائے۔ کسی ماں کو اپنے جوان بیٹے کی لاش دیکھنی نصیب نہ ہو، کوئی بوڑھا باپ کبھی اپنے جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھائے، بہنیں اپنے جوان بھائیوں کو سلامت دیکھیں۔ مالک ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت فرمائے۔ چھوٹا سا ابھی دنیا میں آیا، جس وقت سید سجاد اس دنیا میں آئے حضرت علی موجود تھے، امام علی مقام نے کپڑے میں لپیٹا لا کر مسجد میں رکھا، مالک تو نے یہ امانت مجھے دی، میں تیرے ہی سپرد کر رہا ہوں۔ علی کو پتہ چلا، مسجد میں آئے، گود میں اٹھایا، مالک یہ امانت حسین تیرے سپرد کر کے میں تجھ سے لینے کے لیے۔ جب علی اکبر آئے اس دنیا میں، مولا تشریف لے کر جا چکے تھے، ثانی زہرا کو پتہ چلا کہ حسین علی اکبر کو کپڑے میں لپیٹ کر مسجد میں رکھا ہے، پردہ کیا، مسجد میں گئی ہیں، اٹھایا ہے، علی اکبر کو گود میں لیا، مالک یہ حسین یہ امانت تیرے سپرد کر کے میں تیری بارگاہ سے علی اکبر کو لے کر جاؤں۔ اس طرح سے پالا ہے، اس طرح سے پالا کہ علی اکبر کو اپنی ماں بھولی رہی ہے، جو مانگا ہے ساری زندگی پھپھی سے مانگا ہے شہزادے نے، نہ ماں سے سوال کیا ہے، نہ مولا سے سوال کیا ہے، کبھی نہیں کیا، ہمیشہ۔ اسی لیے تو جب عاشور کی شب آئی تو آئے علی اکبر اس خیمے میں جہاں ثانی زہرا موجود ہے، مصلی عبادت پر سلام کیا، کہ پھوپھی اماں جانتی ہو میں نے آج تک اپنے بابا حسین سے کچھ سوال نہیں کیا۔ کہاں؟ کہ پھوپھی آج آپ سے ایک سوال ہے۔ بولو علی اکبر کیا سوال ہے؟ کہ پھوپھی میری دادی زہرا، ان کا مقام مرتبہ زیادہ ہے یا آپ کا زیادہ ہے؟ کہا علی اکبر میرے لال کیا کہہ رہے ہو، میں تو تمہاری دادی زہرا کی ایک کنیز ہوں، ان کا کہاں، ان کا مقام کہاں میں؟ تو پھوپھی اگر میری دادی نے حشر کے دن پوچھ لیا کہ زینب تجھے میرے بیٹے کی بجائے اپنا بیٹا زیادہ پیارا تھا، تو پھوپھی پھر کیا جواب دو گی؟ سمجھ گئی ثانی زہرا، کہا لیلا سے کہو کہ وہ صندوق تو لے کر آئے جو مدینہ سے لے کر آئے۔ ساری رات اکبر کے جسم پر وہ اس
کی شادی کے جوڑے وہ لگا کر دیکھے، ماں نے ارمان پورے کیے، پھپھی نے اکبر کے بال سنوارے ہیں۔ صبح ہوئی نا، فرزند رسول نے کہا کہ علی اکبر بیٹا، تیری شکل بھی نانا رسول اللہ جیسی، تیری آواز بھی نانا رسول اللہ جیسی، آج ذرا نانا رسول اللہ کے لہجے میں آزان دے۔ ساقی کوثر کے پوتے نے فرات کے کنارے ریت پر تیمم کیا، شور سا بلند ہوا، پوچھا مفزہ یہ شور کیسا ہے؟ کاکا زادی تیرا اکبر آزان دے دے۔ کہا مفزہ حسین سے کہو کہ علی اکبر سے کہے کہ آزان ذرا بلند آواز میں۔ حسین کی بہنیں علی اکبر کی آزان کی آواز سننا چاہتی۔ پیغام پہنچا، فرزند رسول آئے، اکبر میرے لال آزان ذرا بلند آواز سے دینا، میری بہنیں تیری آزان کی آواز سننا چاہتی ہیں۔ یہ سننا تھا، علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا بابا تو وقت کا امام ہے، بابا آپ کی بہنیں تو میری آزان کی آواز سنیں، اور وہ جو مدینہ میں میری بہن سغرا، بابا سغرا کو بھی تو میری آزان سنوا دے نا۔ کہ اکبر تو آزان دے، سغرا سنے گی۔ اکبر نے کہا اللہ اکبر۔ ابھی لفظ اکبر کی رے ختم نہ ہوئی تھی کہ مدینہ میں علی اکبر کے نقش قدم پر اپنا رخسار رکھ کے سونے والی سغرا تڑپ کے اٹھی ہے، نانی ام سلمہ جاگ میرا اکبر آ گیا ہے، نانی جاگ میرا اکبر آ گیا ہے۔ ام المومنین ام سلمہ اٹھی ہے، کیا ہوا سغرا؟ کہا میرا اکبر۔ کہا کہاں عراق، کہاں مدینہ؟ کہا نانی میں حسین کی بیٹی ہوں، میں نے ان کانوں سے علی اکبر کی آواز سنی۔ اکبر نے آزان دی، فرزند رسول نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد سب کے سب اپنے اپنے فرائض منصبی کے مقام پر چلے گئے۔ شہزادہ علی اکبر جانے لگے ہیں، حسین نے بازو سے پکڑ لیا۔ اکبر میری بات سن، ایک ٹیلے کے اوپر بندے وہاں جا کر سامنے بٹھایا، چہرے سے نقاب الٹا، نقاب الٹ کے اکبر کے چہرے سے تو کہا کہ اکبر میری عمر کتنی ہے؟ کہا بابا 57 سال۔ کہا تیری کتنی؟ کہا بابا 18 سال۔ کہا اکبر انجام کیا ہے؟ کہا بابا ہم حق پر ہیں نا، دیر کس چیز کی بابا، آپ حکم تو کریں نا۔ یہ سننا تھا۔ حسین نے اکبر کے چہرے کی طرف ایسے کیا ہے چہرے کو، اور دوسرے ہاتھ سے اکبر کی کلائی پکڑی ہے، اور ہاتھ کو ایسے بلند کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا ہے بار الہ گواہ رہنا، میں تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کیسے کیسے ہیرے لے کر آیا، میرے اللہ تو گواہ ہے۔ ایک ایک کر کے انصار حسین ساقی کوثر کے پاس پیش ہو گئے۔ اب بنو ہاشم کی باری آئی، آواز دی علی اکبر بیٹا پہلے تم جاؤ گے۔ شہزادہ پہلے سے تیار تھا، سواری کو چلا دیا مقتل کی طرف، پہلے سے بیٹھا تھا گھوڑے۔ آواز دی پیچھے سے اکبر رک جاؤ، رک، واپس واپس۔ کہاں پہلے خیمے میں جاؤ، ماں سے ملو، بہنوں سے ملو، پھپھیوں سے ملو، الوداع ہو کر آؤ۔ یہاں پر یزیدی لکھتے ہیں کہ اکبر جب خیمے سے باہر آ رہا تھا نا تو بار بار اکبر کا ایک پاؤں دیکھتے تھے، باہر آتا تھا، پھر کوئی نہ کوئی بی بی جو ہے وہ آ کے اکبر کے دامن سے چمٹ جاتی، پھر رک جاتا۔ آخر حسین نے کہا کہ بیویوں بس کرو، مسافر کے جانے کا وقت آ گیا، اب اس کو جانے دو۔ لیکن اس لمحے ایک آواز ایسی آئی کہ حسین جیسا صابر بھی ضبط نہ کر سکا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرے پر اپنے رومال رکھ لیا۔
سید سجاد کی آواز آئی، اکبر اپنے بھائی سے تو بھی ملتے جاؤ نا۔ دونوں بھائی گلے لگے، اللہ جانے کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ حسین نے امامہ باندھ کر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کے اکبر کو مقتل کی جانب رخصت کیا ہے۔ شہزادہ جا رہا ہے، سواری پر پیچھے سے قدموں کی آہٹ آئی، روک کے سواری کو پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ حسین پیدل آ رہے۔ سواری سے اترنے لگا ہے شہزادہ، ہاتھ سے اشارہ کیا بیٹھ کرو۔ کہا بابا اکبر کو گوارا نہیں کہ آپ پیدل ہوں اور میں سوار ہو کر۔ کہا اکبر تیرا کوئی تجھ جیسا 18 سال کا جوان بیٹا ہوتا نا تو تجھے پتہ چلتا کہ بوڑھے باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ کہا بابا لیکن مجھے یہ گوارا نہیں۔ کہا اچھا میرے لال ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹیلے پر بیٹھ گئے ہیں۔ حیدر کرار کے پوتے نے جہاد شروع کیا ہے، چاہتا تو شام تک لڑتا رہتا، تقدیر کا تقاضا تھا۔ اس ملعون نے صرف برچھی ماری نہیں ہے، برچھی مارنے کے بعد اس کے پھل کو توڑ کر کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ حسین بڑا صابر انسان ہے۔ وہ یہی تو کہا تھا۔ ثانیہ زہرا نے جب مدینہ واپس پہنچی تھی نا تو رسول اللہ کے روزے کی چوکھٹ چوم کر تو یہی تو کہا تھا۔ نانا نواسی سلام کہتی ہے نانا بڑے ظلم ہوئے، نانا میں اپنے اوپر ہونے والا ہر ظلم بھول جاؤں گی نانا، لیکن یہ ظلم کبھی نہیں بھولوں گی۔ میرے اکبر کا قاتل کربلا سے لے کر شام تک ہر موڑ پر میرے سامنے آ کر 9 مرتبہ مسکراتا تھا۔ آواز آئی ہے السلام علیکہ یا بتا، بابا مجھ تک پہنچیے۔ حسین کیسے پہنچے میں یہ بیان نہیں کر سکتا، صرف اتنا بتاؤں گا کہ حسین نے چند قدم چلنے کے بعد یہ پکار کر کہا ہے ادعونی یا بنیا ادعونی، اکبر بیٹا مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے، مجھے آواز دو، الیہ الیہ یا ابتا الیہ، بابا میں اس طرف ہوں۔ پہنچے ہیں حسین، اکبر ایک پاؤں کو سمیٹتا ہے کھولتا ہے۔ کہ اکبر میرے لال جلدی نہیں کرنی، بہنوں سے وعدہ میں نے کیا ہے کہ سانسوں کے ساتھ لے کر جا رہا ہے، سانسوں کے ساتھ واپس لا۔ کہ بابا آپ کی بہنیں بھی انتظار کرتی رہ جائیں گی اور وہ میری بہن سغرا بھی انتظار کرتی رہے گی۔ کہ اکبر دے جلدی نہ کر، ایک بازو یہ بازو اپنے ڈالنا میری کر دو ایک مرتبہ۔ شہزادے نے اپنا ایک بازو حسین کی گردن پر ڈالا۔ 57 سال کا ضعیف حسین، 18 سال کا جوان اکبر۔ حسین نے اٹھانا چاہا، اٹھایا نہیں۔ کہا علی اکبر تو اپنا دوسرا بازو بھی اب میری گردن میں کیوں نہیں ڈال رہا؟ کہا بابا میں اپنا دوسرا بازو اپنی چھاتی سے ہٹانا نہیں چاہ رہا۔ کہا میرے لال کیا ہوا ہے؟ اب جو دیکھا تو برچھی کا پھل ٹوٹ کے جگر میں پیوست ہو چکا۔ کہا میرے لال اتنی بات ہے، سیدھا لٹایا ہے شہزادہ علی اکبر کو کربلا کی تپتی ریت پر، اپنے دونوں گھٹنے ریت پر رکھے، ایک ہاتھ اکبر کی چھاتی پر رکھا، دوسرا ہاتھ برچھی کے پھل پر رکھا، منہ مدینے کی طرف کر کے کہا نانا رسول اللہ ذرا دادا ابراہیم کو لے کر کربلا میں تو آؤ۔ نہ تو میں نے اپنے اکبر کے ہاتھ پاؤں باندھے ہیں، نہ میری آنکھوں پر پٹی ہے، نانا کربلا میں آ کر دیکھو۔ برچھی کا ہلنا تھا کہ برچھی میں پھنسا علی اکبر کا دل ہلا ہے، علی اکبر کے دل کا ہلنا تھا کربلا کی زمین میں زلزلہ، کربلا کی زمین میں زلزلہ آنا تھا، حسینی خیموں میں زلزلہ۔ اکبر کی ماں لیلا مسلح پہ گری ہے، خالق تیرا شکر ہے میری قربانی قبول ہو گئی۔ اس طرح سے حسین خیمے میں لائے ہیں علی اکبر کو کہ علی اکبر کے رخسار حسین چوم رہا تھا اور علی اکبر کے پاؤں کربلا کی ریت چوم رہی۔ اس
طرح سے لا رہے ہیں، اور ابھی چند قدم دور تھے، آواز دے کر کہا ہے اے اہل بیت نبوہ، مجھ سے میرا علی اکبر اٹھایا نہیں جا رہا۔ مدد ہوئی ہے، علی اکبر کو اٹھا کر لائے ہیں، سہن خیمے میں رکھا ہے۔ سیدانیوں نے رونا شروع کیا ہے۔ کیا دیکھا کہ رباب یکدم سیدانیوں کو چھوڑ کر اپنے خیمے میں گئی ہے، اور چند ہی لمحوں میں رباب واپس آئی ہے۔ ہاتھ میں علی اصغر ہے، حسین کھڑے ہیں ان کے سامنے، علی اصغر کو علی اکبر کی چھاتی کے اوپر پھینک کر کہتی ہے رباب علی اصغر کو، میرا یہ جوان ہوتا نا تو میں دیکھتی کہ آج علی اکبر کو نیزہ کون مارتا ہے۔ حسین نے دیکھا ساری بیویاں موجود ہیں، علی اکبر کی ماں لیلا دکھائی نہیں دے رہی، کام فضا لیلا نظر نہیں آ رہی، لیلا کو تو دکھاؤ، اس کو لے کر آؤ۔ جناب فضا آئی ہیں لیلا کے خیمے میں، تو کیا دیکھا کہ لیلا کبھی خیمے کی اس دیوار سے، کبھی خیمے کی اس دیوار سے۔ جناب فضا نے آواز دی لیلا تجھے کیا ہوا؟ کہ اماں فضا میں سن بیٹھی ہوں، میرا اکبر آ گیا ہے، اماں فضا مجھے دروازہ نظر نہیں آ رہا، مجھے اکبر کے پاس لے جا۔ کلائی سے پکڑی ہے علی اکبر کے پاس، آ کر لیلا ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مولا چند لمحوں کے لیے سب کے سب منہ دوسری طرف کر لو، آقا زادی آپ بھی کر لو، بیبیو تم بھی کر لو۔ کچھ وقت گزرا ہے تو شہزادی سکینہ چیخ کے کہتی ہے بابا دیکھ ماں لیلا کیا کر رہی ہے۔ اب جو حسین مڑے ہیں تو کیا دیکھا کہ لیلا علی اکبر کی چھاتی سے خون لے کر اپنے بالوں میں لگا رہی ہے۔ حسین کہتے ہیں لیلا یہ کیا؟ کہا مولا میں نے منت مانی تھی کہ جب علی اکبر کی شادی ہوگی میں اپنے بالوں کو خضاب کروں گی، مولا آج اکبر کی شہادت سے شادی ہو گئی، مولا میں خون کا خضاب کر رہی ہوں۔